السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں حرکات کی تختی نمبر 3، جس میں آپ جانیں گے حرکات کس کو کہا جاتا ہے۔ دوستوں، حرکات زبر، زیر، پیش کو کہا جاتا ہے۔ پچھلی تختی میں ہم نے آپ کو پڑھائے تھے ترتیب وار حروف، اور اس کے بعد میں ہم نے آپ کو پڑھائے تھے بے ترتیب حروف، یعنی کوئی بھی حرف کہیں پر بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بے ترتیب حروف اس لیے دیے گئے تھے تاکہ آپ کو یہاں پر پہچان ہو جائے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کیا حرف ہے تو آپ بآسانی بتا سکیں کہ یہ سین ہے۔ آپ سے پوچھا جائے یہ کیا حرف ہے تو آپ بآسانی بتا سکیں یہ خا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم نے ترتیب وار حروف پڑھائے تھے، الف، اس کے بعد میں با، اس کے بعد پا، پھر تا، پھر ٹا، پھر سا، یہ ترتیب وار حروف ہیں، اور یہاں پر کٹ کر کے کہیں کا حرف کہیں پر دے دیا گیا ہے۔ اب جیسے آپ سے پوچھا جائے یہ کیا حرف ہے تو آپ بآسانی بتا سکیں اس کو کہ یہ زال ہے۔ اور اب میں آپ کو پڑھانے والا ہوں زبر زیر پیش والی تختی۔ دوستوں، زبر زیر پیش کا جو کام ہوتا ہے وہ ہندی میں جیسے آ کی ماترا، ای کی ماترا اور او کی ماترا، ویسے ہی اردو میں زبر زیر پیش ماتراؤں کا کام کرتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر آ، تو آ جو ہے ہندی میں آ کی آواز نکال رہا ہے، اسی طرح سے حمزہ زیر ای تو یہ چھوٹی ای کی ماترا کا کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے پر حمزہ پیش او تو یہ او کی ماترا کا کام کر رہا ہے۔ چلیے آج کا سبق ہم شروع کر لیتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا ایک گزارش کہ آپ نے ابھی بھی میرا یوٹیوب چینل آصف DTR کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہو تو اس کو لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر، یہ الف کے اوپر زبر بنا ہوا ہے، جو الف کے اوپر ہی چھوٹا سا بنا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ زبر کہلاتا ہے۔ جیسے یہ با ہے اور با کے اوپر یہ زبر ہے، یہ پا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے الف زبر آ۔ الف زبر آ نہیں پڑھیں گے ہم، کیونکہ الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے، نہ الف کے اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ الف، چونکہ یہ الف خالی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا، تو اب یہ خالی نہیں رہا۔ خالی اس الف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہ ہو، وہ الف ہوتا ہے۔ اب اس الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ بن گیا، کیونکہ جو الف خالی نہیں ہوتا ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں سے سبق شروع کر لیتے ہیں اپنا۔ ہم اس کو پڑھیں گے اب۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، پا زبر پا، تا زبر تا، ٹا زبر ٹا، سا زبر سا، جیم زبر جا، چا زبر چا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ڈال زبر ڈا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زاد زبر زا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، گاف زبر گا، لام زبر لا، میم زبر ما،
نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زب۔ ہم نے جانا زبر والی تختی کو، زیر والی تختی اور پیش والی تختی کو ہم اگلے سبق میں پڑھائیں گے۔ ابھی ہم اس کی خوب مشق کریں گے۔ جیسے اب ہم دیکھیے یہاں پر بھی حمزہ ہے اور یہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ بھی حمزہ ہو گیا، تو دونوں کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ اس شکل کی جیسا بن کے آئے گا کہیں پر تو یہ بھی حمزہ پڑھا جائے گا، اور اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو ہم اس کو بھی حمزہ ہی پڑھیں گے اور اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ چلیے اب ہم لکھنے کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے پچھلے سبق ہم نے لکھا تھا وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ سبق ہم لکھتے ہیں کیونکہ ہماری لکھنے کے اعتبار سے ہمارے لکھنے والی جو تختی چل رہی ہے وہ شروع سے جو ترتیب وار حروف ہے وہی چل رہی ہے، تو ہم نے لکھا یہاں تک خا تک۔ اب ہماری باری آتی ہے دال اور ڈال۔ دال اس طرح لکھیں گے، پھر اسی کی طرح سیم شکل بنائیں گے، پھر اس کے بعد میں ایک سیم شکل اور بناتے ہیں، تو یہ تینوں شکلیں ایک ہی جیسی ہیں۔ ابھی ان کا کوئی بھی نام نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک حرف کا نام ہے دال، کیونکہ دال اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر نہ تو نقطہ ہوتا ہے نہ بیچ میں کچھ ہوتا ہے، دال ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ اب یہ دال ہے، اب اس دال کے اوپر ہم چھوٹی سی طوا بنائیں گے تو یہ ڈال بن گیا، اور اس دال کے اوپر ہم ایک نقطہ رکھ دیں گے تو یہ زال بن گیا، تو یہ دال ڈال زال۔ اس کے بعد میں پھر ہم یہاں پر لکھتے ہیں یہ حرف، اس کی سیم شکل بنائیں گے، یہاں پر ایک حرف اور، پھر اسی طریقے پر ایک شکل اور بنا دیتے ہیں، تو اس کی بھی تین شکلیں ہوں گئی۔ ان تینوں شکلوں میں پہلا جو حرف ہے وہ را پڑھا جاتا ہے، اور اگر آپ تینوں کو پڑھیں گے تو تینوں دیکھنے میں را ہی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جو آوازیں بدلیں گی وہ نقطوں سے اور چھوٹی طوا سے بدل جائے گی۔ جیسے یہ را ہے، یہ بھی را ہے، اب اس را کے اوپر چھوٹی سی طوا بنا دیں گے تو یہ لا بن جائے گا، لا، اور اس را کے اوپر ہم نے ایک نقطہ رکھ دیا تو یہ زا بن گیا۔ اس کے بعد میں پھر ایک شکل ہم یہاں پر دے دیتے ہیں سین کی، اور اسی کی شکل ہم سیم یہاں پر لکھتے ہیں یہ والا سین، یہ بھی سین، یہ بھی سین، لیکن یہ سین خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر ہوتا ہے نہ بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم یہاں پر اس سین کے اوپر تین نقطے رکھ دیتے ہیں تو یہ بڑا شین بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سین کہلاتا ہے، یہ بڑا شین کہلاتا ہے۔ یہ سین، یہ شین۔ یہ ہم نے لکھا الف، اس کے بعد میں لکھا با، پھر پا، پھر تا، پھر ٹا، پھر سا، اس کے بعد جیم، چا، حا، خا، دال، ڈال، زال، را، لا، زا، سین، شین۔ اس کے بعد ہم بناتے ہیں ایک شکل یہاں پر صاد کی، اور سیم شکل اس کی بناتے ہیں ہم یہاں پر صاد کی۔ یہ دونوں صاد ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ رکھنے سے یہ زاد بن گیا۔ اس کے بعد میں ہم یہاں لکھتے ہیں طوا، اور پھر طوا کی ایک شکل اور بناتے ہیں، یہ بھی طوا، یہ بھی طوا، اس کے اوپر ایک نقطہ رکھنے سے یہ بن گیا زا، یہ طا، یہ زا۔ پھر یہاں پر لکھتے ہیں ہم عین، اور پھر عین کی ایک شکل اور دیتے ہیں، یہ بھی عین اور یہ بھی عین،
اب اس کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے غین، یہ عین، یہ غین۔ اب یہاں بناتے ہیں فا، اس کے بعد میں بناتے ہیں قاف۔ دیکھیے قاف کا یہ راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا ہے، جیسے میں نے بنایا نا یہ راؤنڈ شیپ میں، تو اگر یہ راؤنڈ یہاں پر گول گول نہیں بنا ہوگا اور اس کے بیچ میں ہم یہاں ایک نقطہ رکھ دیں گے تو یہ نون بن جائے گا، لیکن ہم نے اس کو راؤنڈ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم دو نقطے رکھ دیں گے تو یہ قاف بن جائے گا، یہ بڑا قاف کہلاتا ہے۔ اور یہ راؤنڈ شیپ میں ہم نے یہاں پر اس کے اوپر ایک نقطہ رکھا ہے تو یہ فا ہے، اگر اسی کے اوپر ہمیں ایک نقطہ اور لگا دیتے تو یہ بھی قاف ہی کہلاتا، قاف ہی کہلاتا۔ اس کے بعد میں ہم لکھیں گے یہاں پر چھوٹا کاف۔ اب اسی کاف کی ایک شکل اور بناتے ہیں اور اس کے اوپر یہ زبر جیسی ماترا لگا دیتے ہیں تو یہ گاف بن جائے گا، یہ کاف ہے، یہ گاف ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے ہم یہ لام، اس کے بعد لکھیں گے میم، اور اس کے بعد میں لکھیں گے یہاں پر نون۔ دیکھیے اس میں ہم نے راؤنڈ شیپ نہیں بنائی، یہاں پر یہ گول گول نہیں بنایا اور اس کے بیچ میں ہم نے یہ نقطہ رکھ دیا تو یہ نون ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے یہاں پر واو، پھر لکھیں گے ہم ہا۔ ایک ہا یہ بھی بنتی ہے اور ایک ہا دو چشمی ہا والی بھی بنتی ہے، یہ بھی ہا پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی ہا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے ہم حمزہ، پھر لکھیں گے یا، دو نقطے رکھ دیں گے اس کے نیچے، پھر یہ بڑی والی یا، یہاں بھی دو نقطے رکھ دیں گے۔ تو جانا ہم نے یہاں تک، الف سے لے کے یا تک ترتیب وار حروف ہم نے یہاں پر لکھ دیے۔ اب ان حروفوں کو آپ کو لکھنا ہے اپنی کاپی کے اندر اور خوب پریکٹس کرنی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھا چکا ہوں کہ ترتیب وار حروف میں نے یہاں پڑھا بھی دیا آپ کو اور لکھ کر بھی سمجھا دیا، اور کون سا حرف کس طرح سے پہچانا جائے گا وہ چیز بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ تو آپ لوگ خوب محنت کیجئے، مشق کیجئے اور لکھنے کی پریکٹس کیجئے، آپ بہت جلد اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کا سبق میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اگلے نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔